بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ معزز ناظرین، مسلی پاکستان کے ہر قریہ، ہر گاؤں اور شہر میں موجود ہیں اور اس خطے کی قدیم ترین قوم ہے۔ خصوصاً پنجاب میں یہ واحد ناظرین قوم ہے جو قدیم در آور قوم کی واقعات کا عمدہ نمونہ ہے۔ گویا اس سرزمین اور اس خطے کی اصل مالک یہی قوم ہے اور اس قوم کی تاریخ اس خطے کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ صدیوں پہلے اس قوم نے اس سرزمین پر تمدن کی بنیادیں استور کی تھی۔ دور قدیم میں اس خطے کو اگر سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا تو یہ اسی قوم کا کمال تھا جس نے یہاں کی بنجر بیابان آبادی اور جنگلات کو کاٹ کر قابل کاشت بنایا تھا، اور اس قوم کی شبانہ روز کی کاوشوں نے اس سرزمین کو گویا سونا اگلنے والی سرزمین بنا دیا تھا۔ لفظ مسلی کی ناظرین اصل عربی ہے۔ یہ غالباً مصلی جائے نماز سے ہی نکلا ہے، لیکن معزز ناظرین بات یہ ہے کہ مسلی قوم کو مسلی کس وجہ سے یا کس نسبت سے کہا جاتا ہے، اس بارے میں وثوق کے ساتھ کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ برکیف ناظرین، اس زمن میں ہم نے جو جانچ پڑتال کی، 2-3 آراء ہیں جو قائم کی گئی ہیں، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا کہ آپ کو آج کا ہمارا کلپ کیسا لگا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اسی طرح ناظرین مختلف قوموں کے حال و احوال اور ان کی تاریخ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی جو بات ہے، جب یہ قوم مسلمان ہوئی تو نماز پڑھنے کی وجہ سے غیر مسلم اور خصوصاً ہندو اقوام نے انہیں مسلی کہنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، اس قوم کا ماضی میں عموماً پیشہ کھجور کے پتوں اور نرسل وغیرہ سے چٹائیاں یا نماز کی صفیں بنانا رہا، جس کی وجہ سے یہ مسلی مشہور ہو گئے۔ ہماری نظر میں ناظرین اول و ذکرائے رائے زیادہ وزن نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہندو قوم نے انہیں مسلی کہنا شروع کیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے یہ لقب باقی ماندہ مسلمانوں اور خصوصاً ہندی نو مسلموں کو کیوں نہ دیا؟ جہاں تک چٹائیاں بننے کی بات ہے تو پنجاب کے مسلی اگرچہ زیادہ تر زراعت کاشتکار سے وابستہ رہے ہیں، تاہم دریاؤں کے کنارے جہاں مرسل کی آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں کے مسلی عموماً زیادہ تر چارپائیاں چٹائیاں بنتے ہیں اور اسی پیشہ سے منسلک ہیں۔ اس بنا پر مسلیوں کے متعلق یہ رائے کہ یہ لوگ چٹائیاں بننے کے پیشہ سے وابستگی کی بنا پر مسلی مشہور ہوئے، حقیقت سے قدرے قریب تر نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے ناظرین کہ پنجاب کے مسلی مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں۔ چٹائیاں بننا، بانو نرسل کی چارپائیاں بننا، درختوں کی شاخوں سے ٹوکریاں بنانا، کھجور کے پتوں سے چنگیریں، بریڈ باکس اور دیگر کئی قسم کی گھریلو استعمال کی اشیاء بنانا، بان کی رسیاں بنانا، نرسل کے خیمے چھتیں بنانا اور بٹائی پر فصلیں کاشت کرنا ان کے عمومی پیشے رہے ہیں۔ خصوصاً کاشتکاری ان کا بڑا پیشہ ہے۔ دیہاتوں میں زمیندار عموماً ان لوگوں سے زمینداری کی دیکھ بھال اور فصلوں کی کاشت کا کام بھی لیتے ہیں، اور یہ اس قوم کا صدیوں پرانا پیشہ ہے۔ مسلی قوم بلا کی بہادر ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر وڈیرے، چودھری، ملک اور خوانین وغیرہ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے یا گھر کی چوکیداری کے لیے عموماً مسلیوں کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ قوم گزشتہ کئی صدیوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن ناظرین بہادری و شجاعت کا انصراف بھی ان لوگوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ ڈر اور خوف تو مسلیوں کو گویا چھو کر بھی نہیں گزرا۔ بے حد بے باک اور ناڈر لوگ ہیں۔
پاکستان کے تمام مسلح اگرچہ مسلمان ہیں تو شاید ہی ان میں کوئی غیر مسلم ہو، تاہم یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ زیادہ تر اسلامی تعلیمات سے بے بہر و نابہد ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں کے مسلمانوں کا اس قوم کے ساتھ ذاتی تعصب ہے، جو انہیں کبھی اپنی برادری کا حصہ تسلیم نہیں کرتے۔ وگرنہ اسلام کی تعلیمات اس زمن میں بالکل واقعہ ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں میں ذات پات اور طبقاتی تقسیم کا نظام یار و جہان گویا اسلامی تعلیمات کا منہ چڑھاتا نظر آتا ہے، اور یہ نظام مسلمانوں نے ہندی برہنوں کے ذات پات والے ننگے انسانیت نظام سے اپنایا ہے۔ اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اس خطہ میں اسلام آیا تو ہندو، راجپوت اور دیگر قومیں اگرچہ مسلمان تو ہو گئیں، لیکن انہوں نے اپنی ذات پات کا نظام اسی طرح اپنائے رکھا جس طرح قبل از اسلام کے دور میں ان پر راج تھا۔ بعد میں دوسرے علاقوں سے حملہ آور کی حیثیت سے اس خطہ میں داخل ہونے والے مسلمانوں نے بھی اسی ذات پات کے نظام کو اپنا لیا، بلکہ یہاں پر پہلے سے موجود ذات پات والے نظام کا حصہ بن کر رہ گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج پورے ہندوستان میں ہمیں مسلمان ہی مسلمان نظر آتے۔ مزید ناظرین، جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں کچھ مزید شواہد بھی ملے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے ناظرین، کسی شخص کا کچھ نام ہوتا ہے اور ہم بگاڑ کر اس کا کچھ اور نام ہی رکھ دیتے ہیں۔ مولو ناظرین، مولا بخش کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہمارے معاشرے میں ناموں کو بگاڑ لینا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ کرم علی کو جیسے کرم علی، غلام محمد کو گاما یا مختار کو موگا کہا جاتا ہے۔ اس عمل کی بنیاد ناظرین محبت سے زیادہ حقارت پر ہے۔ مسلی بھی مسلم شیخ کا بگاڑ ہے۔ مختلف مذاہب کی نچلی ذاتوں سے تعلق رکھنے والے جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کو کوئی بلند سماجی رتبہ نہ مل سکا، ان کو مسلم شیخ کہا جانے لگا۔ ان افراد کا تعلق نیچے طبقوں سے تھا، کم مرتبہ اور کم حیثیت، اس لیے انہیں پہچان کے لیے دیا گیا لفظ مسلم شیخ بھی بگڑ کر مسلی بن گیا۔ گویا مولو مسلی دہری تحقیق کی عکاسی کرتا ہے۔ مولا بخش سے مولو اور مسلم شیخ سے مسلی بن گیا۔ ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ناظرین ایک نئے کلپ کے ساتھ، ایک نئی قوم کی تحقیقی رپورٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ناظرین ہمیں دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔